بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے، اور اسی انداز سے جو پچھلے رمضان میں نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا اسی انداز سے اس پروگرام کا ایک مرتبہ پھر آغاز کرنے لگا ہوں۔ آج یکم رمضان کا دن ہے اور میرے ساتھ جو معزز مہمان تشریف فرما ان کا بھی آپ کے سامنے تعارف پیش کروں گا، لیکن حسب روایت اسی انداز سے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روح زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے، اور بسا اوقات جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں ایسے میں ہر مشکل کو ٹالا تو ہی تو کرتا ہے، اور تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی باطن تو ہی ظاہر تو ہی حاضر تو ہی ناظر، نہ تو سوئے نہ تو اونگے نہ تو گھبرائے نہ تو بھولے، اور جسے چاہے تو دے دے اور جسے چاہے تو نہ دے، تیرے دینے کے انداز نرالے مولا، تو جو دیتا ہے تو ہوتا نہیں چرچا کوئی، اور چن لیا ہے تیرے کرم نے ہی بشر کو، ورنہ ایسے ظالم کو بناتا ہے خلیفہ کوئی، اور تیری تعریف کیسے نہ کروں میں بیاں، ارے میری طاقت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے مہر و ذرے میں نسبت تو ہوتی ہے کچھ اور مجھ کو نسبت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے میرے وہم و گما سے باہر ہے تو اور میں قطرہ نہیں سمندر ہے تو، تیری رحمت نے یہ رتبہ بخشا مجھے، میری ہمت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، جو یہاں کھوؤں گا تو کہاں پاؤں گا، تیرے ہونے سے جینا ہے جینا میرا، میری ہمت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ معزز حضرات گرامی، آج ہم یکم رمضان کے حوالے سے پروگرام کرنے لگے، رمضان محبت کا، پیار کا، اپنائیت کا، دکھ درد بانٹنے کا اور ایک دوسرے کے احساسات کا مہینہ جو آ چکا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو اس وقت جو لوگ ہیں وہ اس رمضان کے حوالے سے اللہ سے یہ مانگے کہ اس نے یہ رمضان کا مہینہ انہیں مبارک کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب رجب، شعبان اور رمضان کے لیے دعا کیجئے کہ آپ کو یہ مہینے میسر ہو۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے استقبال رمضان کے حوالے سے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے CEO ہے ریحان فاؤنڈیشن کے اور میڈیا اسکالر ہے، پاکستان کے مشہور و معروف چینل کے اوپر آپ دینی مسائل کے حوالے سے ان سے ہمیشہ گفتگو کے اندر آپ ہمیشہ ان کو دیکھتے رہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محسن زمان نعیمی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں، جب میں کارڈ ان کا دیکھ رہا تھا کہ 32 سے زیادہ NGOs کے حوالے سے اپنی خدمات کے حوالے سے نہ جانے کہاں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ کنزیومر ایسوسیشن پاکستان کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، میمن لیڈرشپ فورم کے وائس چیئرمین ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ڈریم ورلڈ کے جناب عبدالراٹھور صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے تیسرے مہمان ہیں اور ماہر امراض قلب التمش جنرل اسپتال کے اور 21 سال سعودیہ کے اندر گزار کے ہیں ڈاکٹر اسد اللہ خان سومرو صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج یکم رمضان کا ہے اور آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن آپ ہماری محبتوں کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور ہمیشہ پچھلے رمضانوں کے اندر بھی آپ شامل ہیں، اور آپ کی سحر انگیز گفتگو جو ہے ہمارے ناظرین کو بھی مستفیض فرماتی ہے، اور ہم بھی دین کے حوالے سے بہت کچھ سیکھتے، اور پچھلے پروگراموں کے اندر بھی اگر ہم نے دیکھا تو آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، اور جو جامعہ بات تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے PhD بھی کیا ہے، تو وہ جو بات کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، کیونکہ میں نے اس پروگرام کے حوالے سے استقبال رمضان آج کا موضوع رکھا ہے، تو استقبال رمضان سے مراد کیا ہے حضرت؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔
انتہائی شکر گزار ہمارے سلیم بھائی آپ کا اور آپ کے توسط سے اور اس چینل کا اور یہاں کے تمام لوگوں کا جو اس چینل میں کام کرتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے سیٹ لگایا ہے اور پھر بہت اچھے انداز میں اس محفل کو آپ لے کے چلتے ہیں. تو پہلا رمضان اور استقبال رمضان کیا ہے، دیگر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. مختصر بات کروں گا. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے اور اعلان نبوت فرمایا تو پچھلی امتوں پر جس طرح اس امت پر نماز فرض ہے، پچھلی امتوں پر آپ دیکھیں ایسی نماز ہمیں نہیں ملتی جسے آپ کہیں کہ فلاں 5 نمازیں اس امت پہ فرض تھیں یا اس امت پہ فرض تھیں. لیکن قرآن اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی امت پر بھی فرض ہوئی اور اس سے پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھی، اور قرآن نے اس کو واضح فرمایا. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے. جی کیوں فرض کیے؟ جیسے پچھلی امتوں پہ فرض تھے. تو معلوم یہ چلا کہ نماز، زکوٰۃ، حج اپنی جگہ فرائض میں، لیکن نماز روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو نہ صرف امت محمدیہ پہ فرض تھی بلکہ پچھلی امتوں پہ فرض تھی. اور اس کا ویژن یا اس کا کرائیٹیریا کیا تھا یا کیا مقصد تھا؟ وہ یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تھوڑا سا آپ کو میں یہاں وہ کروں گا، پچھلی جو امت کے اوپر روزے کس طرح کے تھے اور اس والی امت پہ کس طرح؟ اچھا دیکھیں، پچھلی امتوں پہ روزے مراد یہی تھا کہ ان کے اور ہمارے روزے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ آپ نے پتہ تحریفات بھی ہوئی. ان کے یہاں ایسا بھی تو کوئی دودھ پینا جائز ہو جاتا ہے، باقی کھانا رک جاتے ہیں. کسی میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ یعنی کہ ایک چیز کھا سکتے ہیں، باقی چیز کا رک جانا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو شریعتاً چاہے کھانا ہو، پینا ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ حلق سے نیچے پیٹ میں داخل نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اس طرح موضوع میں کہ استقبال رمضان جو آپ نے موضوع کہا کہ قرآن نے روزے کی فرضیت جو بیان فرمائی وہ اس لیے کہ آپ کیا اختیار کر لیں؟ تقوی اختیار کر لیں. کہ روزہ اصل مقصد کیا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھے تو اس کے روزے رکھنے سے اسے پرہیزگاری آئے، اللہ کا ڈر آئے، گناہ چھوٹنے لگ جائیں، گناہوں پہ نادم ہو جائیں، تو روزہ اللہ کیا وہ قابل قبول ہو جائے. ورنہ آپ کے بھوکے، آپ کے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ویسے بھی نہیں ہے. تو بلکہ یہ تو فاقہ اور اللہ کو ایسے کھانا پینا نہ کھانا پینے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں. اصل روزے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لیں. اب استقبال رمضان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جیسے ہی رمضان کی پہلی یعنی کہ چاند جب نکلتا ہے اور پہلی رات آتی ہے تو رب تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے تم کھل جاؤ، اور حضور کی جو امتی ہے وہ کس کے لیے کھلو؟ ان کے لیے کھلو جو روزہ رکھنا شروع کریں گے، آج رات سحری کی تیاری کریں گے، آج رات اپنے آپ کو بنوائیں گے کہ اب ہم تیرے ہیں. اور پھر غلقت ابواب الجہنم، کہ جو بھی جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہا ان کو بند کر، ان کو حکم آتا بند ہو جائے. تو اب اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کرتا ہے. اور پھر ہمارے پاس بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی بات ہوتی ہے نا، جب کوئی سیل کرتے ہیں تو بائی 1 گیٹ 1 فری کر دیتے ہیں، ایسے نا. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ بائی 1 گیٹ 1 فری نہیں ہے. یہاں تو حالیہ آپ نفل پڑھو تو سنتوں کا ثواب، سنت پڑھو تو فرضوں کا ثواب، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب. یعنی رب تعالیٰ اس مہینے کے آغاز ہی سے بیان فرما رہا ہے کہ اب یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ شروع ہو گیا، اب تم پر رحمت ہی رحمت ہے. یعنی تم مثال طور پہ آپ یہ کہیں کہ ایک بندہ کسی بندے کے پاس کام کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں 20 گھنٹے کے 50,000 روپے دوں گا، اور ایک بندہ کہتا ہے میں 20 گھنٹے کے تمہیں 5 لاکھ دوں گا. تو بندہ حلال روزی کما رہا ہے، 5 لاکھ بھی حلال ہے، 50 بھی کما، تو بندہ کس کے پاس جائے گا جو 5 لاکھ دے رہا ہو؟ تو ایسا ہی ہے نا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں وہ رحمت برسا دی ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اسی طرح کمانے والے کی تو نیکیاں کمانے کا مہینہ آ جاتا ہے.
اچھا جبر صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح بھی علامہ صاحب سے میں نے سوال و جواب کیے، اکثر 32 آپ کے جو عہدے لکھے ہوئے اس کو میں نے اس لیے زیادہ سے زیادہ نہیں بولا کہ رمضان کا مہینہ اور ہم انکساری کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں۔ تو پہلا سوال میں اگر ڈریم ورلڈ کی طرف سے ہٹ کے آپ سے یہ کروں گا کہ علامہ صاحب نے جو بالکل رمضان کے استقبال کی بات کی، ہمارے اس ملک میں جو ہے سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے ممالک کے اندر وہ چیزیں بالکل اس میں فیسیلیٹ کرواتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو میں ڈریم ورلڈ کی بات کروں کہ رمضان میں ہم ڈریم ورلڈ کے چارجز جو ہوتے ہیں نا ہمارے شیلے کے، ظاہر ڈے آؤٹ کی تو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی نا، روزے میں سوئمنگ نہیں ہو سکتی، تو ہمارے شیلے کے ریٹ جو ہیں ہم اس کو 50% آف کر دیتے ہیں۔ ارے واہ ماشاء اللہ۔ تو یہ ایک انیشیٹو ہم دیتے ہیں۔ اچھا، ایز فار ایز ادر کمیونٹیز آر کنسرن، آپ نے جیسے کہا کہ دوسرے ملک میں واقعی فیسلٹی دی جاتی ہے، اور پاکستان میں مسلم کنٹریز میں اور ہم لوگوں کو تو اور زیادہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو کاروبار ہے نا۔ آدمی کاروبار میں اگر نفع چھوڑ رہا ہے، کاسٹ چھوڑ رہا ہے، تو یہ کاروبار جس چیز کے لیے چھوڑ رہا ہے رمضان کے لیے، وہ تو اس نے کاروبار اللہ سے کیا ہوا ہے، تو اس میں اس کو چھوڑنے میں نقصان ہی نہیں ہے۔ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سینسیبل بزنس مینز ہیں وہ تو چھوڑتے ہی ہیں، اور اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ کے اس چینل کے توسط سے ہم آپ ان سے ریکویسٹ ہی کریں کہ بھئی یہ تو ایسا مہینہ ہے جس کا جو علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا تو نفل کا ثواب سنت، سنت کا ثواب فرض، فرض کا ثواب 70 گنا، اور 70 گنا بھی کتنا گنا ہے کہ آدمی کو رہتی دنیا تک وہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو جو نہیں کرتے ہیں ان کو ریلیکسیشن دینی بھی چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس مہینے میں نیکیاں کریں، کیونکہ پتہ تھوڑی ہوتا ہے اگلے رمضان کا، جو آخری جمعہ ہوتا ہے اور جو شب قدر کی آخری راتیں ہوتی ہیں اس میں یہی تو ہوتا ہے کہ بس اگلا سال پتہ نہیں کسی کو ملے نہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے امراض قلب کے حوالے سے میں اگر گفتگو کرنے لگوں تو یہ جو مریض ہے یہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں، کیا بتائیں گے آپ؟ ایک تو سلیم صاحب اور آپ کے وینس ٹی وی چینل کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے اتنے ایک ٹاپک پر رمضان اور امراض قلب کے اوپر بات کرنے کا یا ڈسکس کرنے کا نہ صرف مجھے موقع دیا لیکن لوگوں کے لیے بھی ایک یہ لوگ بہت سارے مریض موقع فراہم کیا کہ تاکہ بالکل زبردست جی کس طرح کرنا چاہیے ان کو، اس لیے کہ دنیا میں جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی 1.5 to 2 بلین مسلمان جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، اور امراض قلب اور دوسرے نمبر پر کینسر، یہ دو سب سے بڑی وبائیں ہیں اور جن کی وجہ سے اموات کی شرح جو ہے وہ پوری دنیا میں کامن ہے۔ اب رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جو ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ دوسری بیماریوں کے مقابلے میں وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ایک قسم کا، اور اس کا آسان جواب ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں امراض قلب کوئی ایک بیماری نہیں ہے، امراض قلب ایک مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا، لیکن سب سے زیادہ جو امراض قلب جو پوری دنیا میں عام ہے اور ہمارے ملک میں بھی ایک وبا کی صورت اختیار کی ہوئی ہے، وہ ہے دل کے شریانوں کی بیماری، جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں یا ہارٹ فیلئر کہتے ہیں، یا اچانک ہارٹ بند ہو جاتا ہے، حرکت قلب بند ہو کے اور اچانک موت ہو جاتا ہے مریضوں میں۔ تو اس قسم کے مختلف امراض ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں وہ مریض ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی ان امراض قلب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں تو زیادہ تر جو امراض قلب کا ایک جو کنسپٹ رہا ہے کہ یہ ایک امیروں کی بیماری ہے اور یہ بوڑھے بزرگوں کی بیماری ہے، لیکن پچھلے 20 سال سے جس طرح سے ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، سگریٹ سموکنگ اور بہت ساری نشہ آور چیزیں اس ملک میں برپا ہوئی ہیں،
تو اس کی وجہ سے یہ ایک جو مت ہے یا کنسیپٹ ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، اور اب ہم امراض قلب غریبوں میں بھی دیکھ رہے ہیں اور نوجوانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے کتنے اسٹیپ ہیں، مطلب کس طریقے سے فرسٹ اسٹیپ سیکنڈ کتنے اسٹیپ ہیں اس کے اندر؟ ایک دم جب یہ ہوتا ہے فرسٹ ٹائم تو کیسے کرنا چاہیے، کس طرح کیئر کرنا چاہیے؟ دیکھیں ویسے اس کی 4 اسٹیجز ہیں، خاص کر کے ہارٹ فیلئر کے حوالے سے۔ اسٹیج اے والے وہ مریض ہوتے ہیں جن میں جوہر بھائی آپ بھی سنیے گا ذرا، بڑے غور طلب بات جن ہے۔ میں وہی کر رہا ہوں۔ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن ابھی مریضوں میں ہارٹ کے علامات نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے وہ مریض ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے، کرونک بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، سگریٹ سموکر ہے، شراب خوری کرتے ہیں یا اور نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ اسٹیج اے والے پیشنٹس ہیں۔ اسٹیج اے والوں کا مقصد یہ ہے کہ ان میں یہ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے شریانوں میں بلاکیج اور بندش ہو کے ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر اور اچانک حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ تو اس کی علامت کیا نظر آتی ہے، مطلب کس طریقے سے اس کو اسٹیج اے والے مریضوں میں ابھی علامات نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اسٹیج بی والے وہ مریض ہوتے ہیں جن میں بھی ابھی علامات نہیں ہوتے ہیں، لیکن جیسے فار ایگزامپل کسی کو پرانا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اب اس میں علامات نہیں ہوتے ہارٹ کی، ٹھیک ہے، وہ چلتا ہے پھرتا ہے گھومتا ہے یہ ہوا ہے، لیکن ان میں علامات نہیں ہوتے۔ تو یہ یہاں کوئی ویل ڈیزیز ہے یا کوئی پیدائشی بیماریاں ہیں دل کی، تو وہ بیماریاں ہوتی ہیں لیکن علامات نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو اسٹیج بی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسٹیج سی اور ڈی والے وہ مریض ہوتے ہیں جن میں علامات ہوتے ہیں۔ اب جس طرح سے ہارٹ اٹیک ہے تو ہارٹ اٹیک میں اچانک سینے میں درد ہوتا ہے، اگر انجائنا کا مرض ہے تو چلنے میں درد ہوتا ہے، رکنے سے ختم ہو جاتا ہے، اور اگر پھر بھی احتیاط نہ کرو تو لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کسی وقت بھی انجائنا کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح کا درد ہوتا ہے، مطلب کیا فیلنگ پورے سینہ جو ہے اس طرح سے جو ہارٹ کا درد ہوتا ہے وہ زیادہ تر مریضوں میں پورے سینٹر چیسٹ جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے، مطلب لیفٹ سائڈ کی طرف سے نہیں، زیادہ تر مریضوں میں سینے کے سینٹر میں اس طرح سے درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس درد کی وجہ سے جیسے ان کے سینے پر کسی نے ہاتھی بٹھا دیا ہو، اچھا، ٹھیک پورا سینہ جو ہے وہ جکڑ جاتا ہے، اور اگر وہ درد زیادہ شدت کا ہو یا 20 منٹ سے زیادہ ہو تو وہ ہارٹ اٹیک کی علامات کی طرف جاتا ہے، اور یہی درد اگر صرف چلنے میں ہو اور رکنے سے ختم ہو جائے تو اس کو انجائنا کہتے ہیں۔ اچھا میں ایک اور بھی چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس قسم کا کوئی درد اٹھ جائے تو کوئی ایسا نسخہ یا کوئی ایسی چیز ہے کہ فوری اس کو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ مل جائے پھر اس کے بعد وہ ہاسپٹل کی طرف موو کرے؟ اس میں ایک آسوڈل سبلنگول آتی ہے، ایک تو یہ کہ اگر پرانے مریض ہیں یا جن کو پہلے سے علامات نہیں ہیں اور لیکن ان میں ڈائبٹیز، بلڈ پریشر یا سگریٹ سموکرز ہیں، تو ان کو اس قسم کی گولیاں لے کے گھر میں رکھنی چاہیے۔ 2 گولیاں فار ایگزامپل، ایک ایسپرین، دوسرا اینجیسڈ نام کی ٹیبلٹ آتی ہے جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، جس سے انجائنا کا درد تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ہارٹ اٹیک کا درد ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہو جائے، لیکن رکھنی ضرور چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ انجائنا کا درد ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر ہارٹ اٹیک کا درد ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسری ایسپرین عام ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اور بیبی ایسپرین جو ہے وہ 75 ملی گرام کی ہوتی ہے، 4 گولیاں جو ہیں اس کی وہ چیو کر لیں، اچھا، تو وہ اٹ از ایز گڈ ایز کہ جو تھرومبولیٹک ٹریٹمنٹ شریان کو کھولنے کے لیے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی افیکٹ تو ہے۔ کوئی ایسے ایکسپرٹ ڈاکٹر کی طرف موو کرنا چاہیے یا پھر ایسے عام بالکل جن بھی مریضوں کو خاص کر کے رمضان کے مہینے میں اگر کسی کو، کیونکہ زیادہ تر مریض یہ فرائی چھولے پکوڑے اس قسم کی جو چکنائی والی چیزیں ہیں وہ زیادہ ان کا استعمال کرتے ہیں، اور کھانے پینے میں بالکل ہی رمضان بیسیکلی تو احتیاط کا، لیکن ہم احتیاط نہیں کرتے، وہ جو روزے کا مقصد ہے وہ روزے کا مقصد ہمارے ہاں اس کا جو کلچر ہے وہ ایک ایسا ہے کہ وہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ایک روزے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسی سچویشن میں اچانک کسی کو سینے میں درد ہوتا ہے تو ان کو فوری طور پر اگر ان کے گھر میں ایسپرین موجود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹائم ضائع کیے بغیر کسی بھی دل کے قریبی دل کے اسپتال میں ایسی جگہ چلا جائے
جہاں ایٹ لیسٹ فوری طور پر ECG کرنے اور پڑھنے کی فیسلٹی اچھا اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا. مجھے اشارہ بریک کا ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کا آغاز دوبارہ سے وہیں سے جوڑتے ہیں. علامہ صاحب کی طرف بھی آتا ہے, جو صاحب کی طرف بھی آتا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایمان رمضان, اور میرے ساتھ اس وقت ہمارے ثنا خواہ محمد کاشان ملباری قادری صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا, اور ان سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے, ہم چاہیں گے قصیدہ بردہ شریف سے ہمارے اس پروگرام کو اور رونق بخشیں, اور آپ کی جو قصیدہ بردہ شریف ہے اس کی بات ہی کیا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے, کتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شگے ہر دوسرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں, سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل میں شاہدی محترم, آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین, رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته, هو الحبیب الذی ترجى شفاعته,
لكل حول من الأهالي مختيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دو نعت کے اشعار میں آپ سے اور سننا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد میں اپنے دوستوں کی طرف گفتگو کی طرف بڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پہ. دل فدا ہے مدینے والے پہ. دل منور میرا مدینہ ہے. دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور دنیا والے تو زخم دیتے ہیں. دنیا والے تو زخم دیتے ہیں. زخم دل کی دوا مدینہ ہے. زخم دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پیش کیا محمد کاشان ملباری قادری صاحب. بہت پیارا کلام پیش کیا. حضرت میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے علامہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی, پھر امراض قلب کی بھی بات چلی, لیکن کچھ بات میں ابھی واپس آپ کو یہاں لے کر آؤں گا کیونکہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی سوال کروں گا, جبار بھائی کہہ رہے ہیں میں بھی سوال کروں گا, لیکن پہلے میرے اس سوال کی طرف بھی تو رہیے گا کیونکہ میں آیا ہوں استقبال رمضان کے حوالے سے. اور یہ اس وقت ہم جو موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ سے ایک اپیل بھی ہو رہی ہے کہ جو غداذیر جو آ گئے ہیں اور یہ آ رہے ہیں اور بھی مزید آئیں گے, ٹرکوں میں بھر کے آ رہے, یہ جو روڈوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو خیرات کے حوالے سے, ان کو دینا کیسا ہے, مطلب کس طریقے سے؟ وہ جو سفید پوش ہے وہ بالکل ہی چھپے ہوئے ہوتے, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور اس سوال کا جواب اس حدیث سے آپ کے سامنے واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ ہاتھ بہت پسند ہے جو کہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہے. ید السفلا جو ہے, ید السفلا کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کا رسول نے واضح کر دیا کہ رب کو تو وہ ہاتھ پسند ہے جو خیرات دینے والا, جو لوگوں میں بانٹنے والا. رب کو وہ ہاتھ پسند نہیں مانگنے والا. ہاں حالت مجبوری میں بھی ایک شخص ہے, لیکن رب کو وہ ہاتھ پسند.
تو آپ سوچئے کہ ایک شخص جو کہ یہ جو آج جو گدا گری کا پیشہ اختیار کر رہے ہیں، حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گدا گری اختیار کرتا ہے، اختیار کرتے ہوئے بھی کہ اللہ نے اس کو قوت دی، طاقت دی اور اس عمل کو کرتا ہے، تو رسول فرماتے ہیں جب روز محشر وہ شخص آئے گا نا تو اللہ اس کے چہرے پر سے گوشت کو اتار دے گا. اللہ، یعنی جسم میں گوشت بھرا ہوا ہے، گوشت پوشت کا، لیکن چہرے پہ اگر انسان کا چہرہ ہو اس کی شناسائی ہوتی ہے. اب چہرے پہ گوشت نہ کتنا بدنما لگے گا انسان. تو وہ شخص جو مانگتا ہوگا، بولتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے گوشت ہی اتار دے گا. تو کیسا بھیانک لگے گا انسان. تو یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں تو انہوں نے تو عام انسان سے، ان کے اپنے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر ہوتے ہیں، اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو دینا تو ویسے بھی ناجائز ہی ٹھہرا نا. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے اپنا یہ پیشہ بنایا ہے، وہ سمجھے وہ کام بنایا ہوا ہے. ہاں پھر ایک بات بتاؤں آپ کو، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اللہ کی راہ میں دے دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی، اور عقل سلیم سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذہانت دی ہے کہ تم جو مال خرچ کرو، جو تم نے محنت سے کمایا ہے، اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو تمہیں اجر و ثواب تو اللہ دے گا. لیکن رب نے یہ فرمایا کہ جو تم عمل کرنے جا رہا ہو اس عمل کو بھی تو دیکھو. افلا تتفکرون افلا تدبرون، کہ قرآن میں کہتا ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم تفکر تو کرو، تدبر تو کرو. اسی طرح جب اپنا مال خرچ کرو تو یہ ضرور دیکھو کہ مال کہاں خرچ کیا اور کس کو دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک یہ مستحق تک نہ پہنچے گا تب تک اجر و ثواب کا معیار و مقام نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ جب آپ عاملین زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، جب آپ صدقات کی بات کرتے ہیں، تو پہلا حق کیا آتا ہے کہ پہلے پڑوسیوں کو دیکھو، پھر اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، پھر اپنے ارد گرد میں دیکھو. تو پہلے پڑوسی کا کیوں کہا گیا کہ آپ جا کے کسی ایسے گداگر کو پیسے دے دیتے ہیں جو آپ کا پڑوسی زیادہ مستحق تھا، اس سے زیادہ اس کے بدلے آتے ہیں. ایک بات اور ایک اور سوال، یہ عموماً میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھروں میں جو کام کرنے والی ماسیاں اور جو ان کی جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کی جو وائف ہے وہ تو لازمی ایک ماسی کا کٹا جائے گا. اسی طرح وہ 5 جگہ پہ کام کرے تو 5 جگہوں سے وہ لے گی. دیکھیں میں آپ کو اس کے بارے میں دیکھیں، میں منع نہیں کر رہا کہ ان کو نہیں دیا جا سکتا. اگر واقعتاً وہ غریب ہیں، فقیر، تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن میں پھر آپ سے کہوں جو سفید پوشش کا حق مارا جاتا ہے، آپ دے سکتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کو بھی آپ مال دے سکتے ہیں. لیکن وہی بات آ رہی کہ اگر آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ اگر یہ میرے گھر سے لے رہا ہے بندہ تو 5 جگہ اور یہ کام کر رہا ہے، کیا وہاں سے نہیں ملے گا؟ طریقہ کار ہے کہ آپ، میں نے کہا نا کہ آپ اب عقل سلیم اختیار کریں، پوچھ گچھ کریں اور تحقیق کریں، اور تحقیق کے بعد پھر آپ اسے مال دیں. لیکن یاد رکھیں، اب میں مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول کے سامنے یہ حدیث سنیے گا. ایک صحابی آئے اور آ کے اس کی یا رسول اللہ مفلس ہو گئے. تو حضور نے فرمایا اچھا. حضور نے بیت المال سے 2 اونٹ دیے. جب گھر گئے، دروازہ کھولا تو بیوی نے کہا کہ یہ اونٹ کہاں سے لائے؟ تو فرمایا میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ میں تو مفلس ہو گیا. تو حضور نے بیت المال سے 2 اونٹ دے دی. تو بیوی نے فرمایا کہ تم مفلس کہاں ہو؟ کیا تمہارے ہاتھ نہیں؟ کیا تمہارے پیروں میں جان نہیں؟ وہ کلہاڑی لے کر آئی. فرمایا یہ لو کلہاڑی پکڑو، جاؤ جنگل، لکڑی کاٹو اور بیچ کے جو اللہ ہمیں دے گا ہم شکر بجا لائیں گے. بالکل. اور پھر فرمایا اس بات کو کر لوں، فرمایا یہ واپس مال دے کر آؤ اور کہنا کہ رسول اللہ ہم مفلس نہیں. وہ دوبارہ اونٹ دینے گئے اور جب دیکھ حضور نے کہ کیوں واپس لایا، فرمایا یا رسول اللہ میری بیوی نے کہا ہے کہ ہم مفلس نہیں. تو صحابہ کرام کو حضور نے بلایا اور فرمایا جاؤ اپنے گھر والیوں سے کہو جسے جنتی عورت دیکھنا ہے تو اس کی بیوی کو دیکھنا. اللہ اس طرح کے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں بھی جنم دیتے. جبار بھائی بھی سوال کرنا چاہتے، لیکن اشارہ مجھے بریک کا ہو رہا ہے. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام ایمان رمضان. جبر صاحب آپ سے بھی میری بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے. میں ابھی ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کو ہم اور بھی مزید پروگراموں میں بھی لے کے چلیں گے کیونکہ بات ایسی نکل گئی ہے کہ ہم جب تک وہ تشنگی پوری کی پوری نہ ختم کر لیں، ماشاءاللہ ہمارے پاس اور بھی مزید 29 پروگرام ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گیپ کے ساتھ آپ کو ضرور شامل کروں گا. میں
جی جبار بھائی، آپ کا جو سوال ہے وہ آپ علامہ صاحب سے کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد میں آگے اپنی طرف لے کے چلتا ہوں. دونوں سے الگ الگ سوال کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ نے فرمایا، اچھا میں ایک سوال آپ سے اس حوالے سے کر لوں ڈریم ورلڈ کے، پھر اس کے بعد آپ بالکل، اپنے میرے ذہن خیال کے میں اندر ہی وہ بہتر رکھیے گا سوال، کیونکہ آگے پیچھے نہ، کیونکہ آپ ڈریم ورلڈ کے حوالے سے بھی آج موجود ہے. اور ڈریم ورلڈ کے حوالے سے میں پوچھوں گا رمضان میں ڈریم ورلڈ کے اوقات کیا ہے؟ مطلب کیا کچھ افطاریاں مزیدار طریقے سے کرواتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، ہمیں بنوائیں گے، کب کریں گے، کیا فیسیلیٹ کریں گے؟ ہمیں بھی رمضان میں چونکہ ڈے آؤٹ کی ایکٹیویٹیز تو ہماری ہوتی نہیں ہے، واٹر ایکٹیویٹیز ہے تو روزوں میں ہو نہیں سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے رمضان میں جو شیلز ہیں ہمارے وہ 50% آف پہ ہوتے ہیں. وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ اس میں بنتا بھی ہے کچھ اچھی چیزیں یا تھوڑا شارٹ کر دیتے ہیں؟ سب ہوتا ہے. ماشاءاللہ ڈریم ورلڈ میں رہنے کا تو 150 ایکڑ پہ ایک ماحول ہی الگ ہوتا ہے. وہاں پہ فیملی انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو کھانے پینے کی حد تک یا شیلے کی حد تک جو اسٹیک ہیں اس میں 50% آف کر دیتے ہیں. یہ ہماری طرف سے ایک سمجھ لیں کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے، دینی پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے سمجھ لیں کہ ہم فیور دیتے ایک ہیں. شیلے میں کتنے وہ ہوتے ہیں، بفے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں ذرا؟ نہیں، شیلے اسٹے کے لیے ہوتا ہے، اس میں 2 لوگوں کا بھی ہوتا ہے، 4 لوگوں کا بھی ہوتا ہے. بڑے شیلے اس میں 8 لوگ بھی رک سکتے ہیں. الگ الگ کیٹیگریز ہیں، 6 اس کے الگ الگ پرائزز ہیں. یہ افطار کا کوئی سسٹم بنایا ہے آپ نے یا کچھ جی ہمارے یہاں سحری بھی ہوتی ہے، افطار بھی ہوتے ہیں، الگ الگ بفے ہوتے ہیں. ان میں بھی ہم ریٹس میں کمی کرتے ہیں ڈیو ٹو رمضان. اچھا میں ابھی علامہ صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی ماشاءاللہ، جس طریقے سے کہہ رہے کہ جس طرح ڈریم ورلڈ نے یہ 50% کا وہ کیا، ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا پروگرام بھی آپ کے ساتھ ڈیزائن کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے وہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو، ثنا خانوں کو، ہمارے مہمانوں کو لے کے آپ کے یہاں پہ ایک پروگرام کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے. تو اس کے لیے کیونکہ چینل کے حوالے سے ہی بات ہو رہی، تو ابھی میں آپ کو بک کر لوں تاکہ جو ہے نا آپ آگے پیچھے آپ تو اپنا جو یہ سیٹ اپ ہے، ہمارے یہاں تو الگ طرح کے لگتے ہیں. وہ پارٹی پہ جب سلیم صاحب وہاں آئے تو سبزیاں اور پھلوں سے افطاری کرائیں گوشت کی بجائے. ویسے تو میں خود بھی ڈریم ورلڈ کا ممبر ہوں الحمدللہ. ہمارے یہاں جو سیٹ اپ ہوگا ظاہر یہ والا تو نہیں ہوگا. آپ اپنے سیٹ اپ لے آئیں، جو آپ کے گیسٹ ہیں وہ لے آئیں، آپ کی ٹیم لے آئیں. تو وہاں ظاہر ہے پھر جب ہم وہاں پہ میزبان ہوں گے ایسے پروگرام میں تو وہاں پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ الحمدللہ ہوگا ہی ہماری طرف سے. بہت شکریہ. کیا بات. میرے کیا کہتے ہیں سوئچ روم کے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے اپنے سی او وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام ہم ڈیزائن کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ علامہ صاحب بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں بھی ایک سوال کروں گا، پھر اس سوال کے بعد میں جو ہے آپ کو اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. میرے 2 رہتے ہیں. اچھا پہلے میرا خیال جبار صاحب سے ہی بول دیتے کہ میں پہلے سوال کر کے پھر علامہ صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ نے کہی، میں اگین ریپیٹ کروانا چاہتا ہوں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، خدا نخواستہ ہی کہنا چاہیے، سب سے پہلے کیا کرے وہ؟ سب سے پہلے کوشش کر کے کہ فوری طور پر اسپتال پہنچ جائے. بس یہی میں جواب سننا چاہ رہا تھا. اب جب وہ اسپتال پہنچتا ہے تو میں بھی کچھ ہاسپٹلس کو ایسے جانتا ہوں، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں نا بندہ ہارٹ اٹیک کے لیے تو اس کو لٹا دیتے ہیں، بولتے ہیں آپ 3 لاکھ والا پیکیج لوگے، 6 لاکھ والا لوگے یا 9 لاکھ والا لوگے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسرا اٹیک بھی ہو جائے یہ اور نکل ہی لے کہ بھائی یہ تو ابھی 3 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ پہ آ گئے. اگر ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہے، آپ کی ایک وین بند ہے، 2 بند ہے، 1 بلاک ہے، یا اینجیو پلاسٹی کرنی ہے، کچھ بھی کرنی ہے، تو بیفور گوئنگ ٹو آپریشن تھیٹر آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو 3 لاکھ والا کرانا ہے، 6 لاکھ والا کرانا ہے یا 10 لاکھ والا کرانا ہے. تو یہ اٹیک میں ڈاکٹر صاحبان یا ہاسپٹل یہ کیوں نہیں سوچتا ہے کہ وہ اگر آپ اس کو ایسی خبر نہ دیں جس کو اس کو دوسرا اٹیک ہو تو یہ کم ٹریٹمنٹ میں بھی صحیح ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو، جنرل بات کر رہا ہوں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ انتہائی ان ایتھیکل ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں اس طرح سے اگر کوئی مریض آتا ہے تو کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہوتا کہ جو مریض کو کہے کہ یہ 3 لاکھ یا 6 لاکھ یا فلانی. ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان کراچی کے علاقے میں ہاسپٹلز ہیں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ہم نام نہیں لے سکتے. جی دوسری چیز یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک جس کو بھی ہوتا ہے نا، ایک ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہارٹ اٹیک کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. پیچیدگی ہوگی نا، 10 لاکھ کا بل سنے گا تو گیا. سب ایسا ہمارا معاشرہ ایسا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کیونکہ اس وقت سپوز کر کے کہ جیسے کراچی ہے کہ ایٹ لیسٹ یعنی، لیکن جس زمانے میں NICVD میں تھا یا اب جو جس طرح سے NICVD سروسز پرووائڈ کر رہی ہے مفت میں، یعنی کہ ایک مفت میں پرائمری PCI اگر کسی کی ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے جو عربوں کے ملکوں میں بھی اب ناپید ہو گئی ہے. تو ہے یہ سے نہیں ہے. اب اگر جائے گا، اگر کوئی آدمی پرائیویٹ اسپتال جائے گا اور جہاں پر
اگر اس کی پیسہ ہے تو پھر وہ وہاں پرائیویٹ اسپتال والا جس طرح سے اس کو بات ہینڈل تو کرے گا ابھی تو اس کے بالکل ہی دوسرے موضوع کی طرف بھی جا رہی ہے. میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے, وہ بھی مجھے کرنا ہے, میں آپ کو مزید بھی دعوت دوں گا. عموماً یہ ہوتا تھا کہ اگر میں ماضی کی طرف آپ کو لے کے جاؤں تو جو بھی بیماریاں ہوتی تھی, جو کچھ بھی ہوتا تھا, فوری ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد صحیح ہو جاتا تھا. اب تو اتنے ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں کہ وہ ویسے ہی, جیسے جبار بھائی کی بات بھی بالکل صحیح ہے, کم سے کم 5-10 ہزار روپے تو اسی ٹیسٹوں کے اندر ہی آ کے پھر اس کے 5,000 بعد نہیں سر, لاکھوں روپے. اس لیے کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ میڈیسن جو ہے ٹیسٹ کرا لو, وہ یہ کرا لو, 1.5-2 لاکھ کے ٹیسٹ ہو جائے. 5-10 ہزار کا آج کل کا زمانہ ہے. ہماری جو میڈیکل ایجوکیشن ہے نا, جو پرائمری میڈیکل ایجوکیشن ہے اور پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹوریٹ ہو گئی ہے. ہم نے کوانٹیٹی تو بہت زیادہ پروڈیوس کر لی ہے, لیکن کوالٹی آف سروسز اور ایتھکس جو ہیں وہ گر گئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو وہ ہو رہی ہیں. یہ صحیح ہے. اچھا, میں آخری سیگمنٹ کی طرف جانے لگا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو لازمی وہ دوں گا, کیونکہ بات میں بھی تشنگی استقبال رمضان ہمارا وہیں کھڑا ہوا ہے. جبار بھائی کی بھی بات ابھی ڈریم ورلڈ کے حوالے سے میرے باقی ہے, لیکن ٹائم میرے پاس بالکل وائنڈ اپ کی طرف لے کے جانا. اگلی مرتبہ پھر آپ مجھ سے پوچھیے. اگلی دفعہ بھی ہم آپ تو کو اگلی سانس کا نہیں پتا, اگلی مرتبہ ابھی آپ پوچھ سے لیں. اگلی مرتبہ نہیں, میرا اگر رہا تو آپ مجھ سے پوچھ لیں ابھی. دیکھو, امید پہ دنیا قائم ہے جس طریقے سے. لیکن یہ والا انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو جو آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ والا وہ اچھا, شرعی مسئلہ کا بھی پوچھ لیں آپ. شرعی ہے. جی جی چھوٹے 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ آتے ہیں ٹرینیں بھر کے, یا کوئی ادر دین کراچی سے آ جاتے ہیں, تو ان کو اگر پروفیشنل ہیں تو نہ دیں. ہم کیسے, عقل سلیم تو ہمیں دیے اللہ نے, لیکن ہم کیسے کریں گے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے. فرض کریں کئی لوگ 1000 لوگوں کی کرواتے ہیں افطاریاں سحریاں, اب آپ 1000 لوگ ہیں, اس میں ہو سکتا ہے 10 15 20 ضرورت مند بھی ہو, روزے سے بھی ہو, انہوں نے سحری کرنی ہو, اس کے بھی ہو. آپ ان کے چکر میں جو بیمانی فراڈ والے ہیں ان کے چکر میں اس کو بھی نہیں دو گے, تو پھر آپ کی ذمہ داری, ایک سوشل رسپانسبلٹی کہاں گئی؟ یہ اچھا جو سوال کیا آپ نے, دیکھیں کھلانے اور پلانے کی بات جہاں تک آپ نے کی نا, دیکھیں دسترخوان میں اگر مثال کے طور پر کوئی کافر بھی آ جائے تو اس کو تو منع نہیں, تو کافر بھی آ جائے تو منع نہیں ہے نا. یہاں پر کھانے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر مال کی میں نے بات کی کہ جب آپ کسی, اور آپ کو پتا ہے کہ عاملین زکوٰۃ جو ہے, مثلا زکوٰۃ اگر کسی کافر کو بھی دی جا سکتی کس صورت میں کہ اگر مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں انہیں, کہ اگر ان کا دل اسلام کی طرف راغب کرنا ہے. تو میں پھر بھائی اللہ نے تو بڑا واضح فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ واقعتاً اگر کوئی کافر بھی راغب ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دے دیں. اچھا, میں آپ کو یہاں تھوڑا سا اس لیے روک رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس بات کے اندر جو نا بالکل جو تشنگی ہے وہ رہ جائے, کیونکہ میں دوسرے رمضان کی طرف آؤں گا تو وہاں سے پھر بات کو واپس لے کے چلیں گے. اس لیے کہ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ مجھے وقت بالکل اینڈنگ کی طرف مجھے اشارے ہو رہے ہیں. لیکن سمجھ گیا کہ آپ نے کھلانے کا منع نہیں کیا, بعد میں ہم آپ کے سوال کے جواب کو لے لیں گے, لیکن یہ بات میں اسی سوال سے لے کے شروع کروں گا, کیونکہ ابھی ہماری ماشاءاللہ استقبال رمضان میں کوئی گفتگو نہیں. ناظرین یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان. علامہ صاحب, بات میں تشنگی ابھی باقی ہے, ہمارے ساتھ آپ ماشاءاللہ شامل رہیں گے, شامل گفتگو رہیں گے. آپ کی سیر انگیز گفتگو, آپ کی باتیں ہمیں بہت ہی مستفیض کرتی ہے اور ہم سیکھنا بھی چاہتے ہیں. اور ابھی کچھ سوالات ایسے جبار بھائی کے, ڈاکٹر صاحب سے بھی ہمیں کرنے ہیں, تو آخری کا وہ جملہ میں سننا چاہوں گا. میرے پروگرام کے اینڈنگ کی طرف میں بڑھنے لگا ہوں, تو وہ کون سا میسج آپ ایک جملے میں دینا چاہیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے, اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے, اپنے ایمان کو سلامت رکھیں اور احتساب کے ساتھ ہر نیک عمل کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. جی جبار بھائی, آخری کا وہ جملہ میں آپ سے بھی سننا چاہوں گا, پھر مزید اگلے پروگراموں میں آپ کو ضرور دعوت دوں گا, کیونکہ ابھی کچھ سوالات ایسے ہیں اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ میرے وہ لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو مستفیض بھی ہو اور حقیقی معنوں میں مستفیض ہو. دیکھیں, میں آپ کے چینل کے توسط سے وینس کے ماشاءاللہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں میرے سمیت تھوڑا سا غلط ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ 2.5% مطلب اگر کسی کے پاس 1 کروڑ ہے تو زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ منیمم 2.5% ہے. آپ اس کو 2.5 کریں, 5 کریں, 10 کریں,
یہ تو آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے نا. آپ 2.5 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ خرچ کریں تو اور زیادہ آ جائے گا. تو اس سے اس مہینے میں روزے بھی کھلائیں, افطاریاں بھی کرائیں, وہ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں کریں. لیکن زکوٰۃ اپنی آج کے دور میں جتنی مہنگائی ہو گئی, لینے والے بہت زیادہ ہو گئے, سفید پوش بہت زیادہ ہو گئے, تو آپ 2.5 پہ نہیں رکھیں, 2.5 منیمم سمجھے اور اس کو بڑھائیں. الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی وہ میسج میں چاہوں گا. میں یہ میسج دوں گا کہ امراض قلب کے جو مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مریض روزہ رکھ سکتے ہیں, اور روزہ رکھیں, ان کو روزے سے فائدہ ہوگا. روزہ کسی بھی امراض قلب کے مریض کو نقصان نہیں دیتا. کیا بات ہے. جی البتہ ایسے مریض جن کو امراض قلب کی علامات ہیں, جس طرح سے ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں یا ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں, جو انسٹیبل مریض ہیں, وہ روزہ نہ رکھیں, یا اگر رکھیں تو اپنے معالج سے مشورہ کر کے اس کے بعد روزہ رکھیں. دواؤں کو نہ چھوڑیں اور کھانے میں پینے میں بد احتیاطی نہ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کو ہم مزید اور دوسرے پروگراموں میں بھی موضوع کریں گے تاکہ وہ میرے ناظرین جو امراض قلب ہے اس کے علاوہ بھی جو بیماری ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. بہت شکریہ جبار صاحب, آپ کا بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور میرے ساتھ تشریف فرمائے بلال قادری. میں ان کو دعوت دینے سے پہلے یہ کہوں گا اپنے پروگرام کو اینڈ کے حوالے سے کہ محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے, حامل حضا کے نصیب کو پال رہا ہے. ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے, جاری رہے گی میم کی وعدت تو عمر پر. دامن پکڑ تو امید کا, پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے. دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اور میں درخواست کروں گا محمد بلال قادری سے کہ وہ آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور سیاہ کار ہو آقا, بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عز مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عز مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ غازری
سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری